بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی عام شہری۔ ناظرین، کل پاکستان سے علاج کی غرض سے جانے والے مجرم نواز شریف نے فیڈڈ سوال کے ذریعے ایک پلان کرایا کہ پاکستان میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے تانے بانے غیر ملکی طاقتوں سے بھی ملتے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان سری لنکا کے دورے پہ گئے، سی پیک اہم بنتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سیاسی عدم استحکام لانے کے لیے تمام طاقتیں سرگرم ہو گئی۔ دوسری طرف ناظرین، مریم نواز کے لیے ایک اچھی خبر بظاہر ثابت نہیں ہوئی۔ آج 20 ماہ بعد حمزہ شہباز شریف، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی ہارڈ شپ بیس پر بیل ضمانت ہو گئی۔ ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی اور ان کو جیسے ہی مچلکے جمع کرائیں گے رہا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، پہلے تو ہم آ جاتے ہیں، کیا نواز شریف کل اپنے گھر سے نکلے اور کچھ لوگ اپنے بلائے، اور سوال کسی نے یہ نہیں کیا کہ میاں صاحب آپ 8 ہفتے کے لیے علاج کروانے آئے تھے، آپ اچھے خاصے صحت مند گھوم پھر رہے ہیں۔ سوال کیا گیا ضمنی الیکشنوں پر، تو انہوں نے کہا میں نے اپنی پارٹی کو تیار کرنے نہ دیا۔ کیا ایسے شخص کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے جو سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہو، نیب عدالت سے سزا یافتہ ہو، اور پاکستان کی جیلوں میں بند ہو، اچانک بیمار ہو جائے اور اسے ہسپتال بھیجا جائے علاج کی غرض سے، وہاں جا کے وہ زندگی اور موت کا ایک ایسا سٹیج سجائے کہ پلیٹلیٹس نیچے ہو گئے اوپر ہو گئے، اور پھر انسانی ہمدردی کے تحت ملک سے باہر بھیج دیں، 4 ہفتے کے لیے جائے اور 1.25 سال تک ملک میں واپس نہ آئے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کی ڈوریاں باہر سے ہلائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف وہ شخص جو خود 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، محترم میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے، اپنے ملک کی جیلوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، اپنے ملک کے ہسپتالوں میں علاج کرانا پسند نہیں کرتے، روزانہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری سے مختلف موقع پر گفتگو کر کے عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت گرانے کی ان کا خیال ہے کہ حکومت چھین لیں گے نواز شریف سے، جبکہ آئینی طور پر اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس عدم اعتماد کا ووٹ بینک نمبر گیم پوری ہوتی تو یہ عدم اعتماد لے آتے۔ کیا اب عدم اعتماد کے علاوہ پی ڈی ایم انتشار کی سیاست پر چل رہی ہے، اور یہ باتیں کیوں چھوڑی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم اسمبلی توڑ دیں گے؟ یہاں مڈ ٹرم الیکشن کی طرف ہوا جا رہا ہے، اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم کو یہ آفر ہوئی ہے کہ بعض طاقتور حلقے مڈ ٹرم الیکشن کرا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس بات میں بظاہر حقیقت اس لیے نظر نہیں آتی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو 5 سال کے لیے منتخب کیا، قومی اسمبلی میں ان کا سکور زیادہ پورا نہیں، اس میں دو رائے کوئی نہیں، لیکن کیا پی ڈی ایم میں اتنا اتحاد ہے؟ آپس میں سخت انتشار، ایک دوسرے کی دشمن۔ پیپلز پارٹی آلریڈی ڈچ کر چکی ہے پی ڈی ایم کو، ان کے خلاف نیب کے کیسز نہیں چل رہے۔ اب ایک پہلے کھاری سیٹ سے یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم پاکستان کو اسلام آباد سے کھڑا کیا گیا، اور پہلے اس کے پنکچر ٹائر میں ہوا بھرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ یہی عدم اعتماد ہوگا۔ اب حفیظ شیخ اور آمنے سامنے جو ان کے وزیر بھی رہے ہیں، اس موقع پر کہا جا رہا ہے ایک طرف نواز شریف مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کو کہہ رہے ہیں کہ بینکوں کے منہ کھول دیے ہیں، آپ جتنے مرضی پیسے لگائیں، لانگ مارچ کر کے ملک میں انتشار پیدا کریں اور ملک کا الیکشن نہیں کرائیں، اور الیکشن ہو نہ ہو لیکن عمران خان کی حکومت کو جانا چاہیے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم عدم اعتماد سے آئے گا۔ خیر، یہ صورتحال تو آنے والے دنوں میں آ جائے گی۔ عمران خان اس سلسلے میں واضح طور پر درجنوں مرتبہ کہہ چکے ہیں، جتنا مرضی بلیک میل کر لیں، جتنے مرضی احتجاج کر لیں، لوگوں کے گھروں میں چلے جائیں، جلاؤ گراؤ کرا لیں، میں این آر او نہیں دوں گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان آنے کے بعد ایف آئی اے کے ذریعے جو کیس پینڈنگ ہے جس بھی جماعت کے بارے میں، انہیں تیز کارروائی کا حکم دیں گے، اور مسلم لیگ نون کے مزید 2 سے 3 لوگ گرفتار کیے جا سکتے ہیں مارچ سینٹ کے الیکشن کے بعد۔ تاہم جب تک گرفتار نہیں ہوتے اس تک۔ دوسرا ایک بڑی حیرت والی خبر،
آج 20 ماہ سے غیر اثاثوں اور منی لانڈرنگ میں بند سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی ضمانت نے ہارڈ شپ پر ہمدردی کی بنیاد پر ضمانت لے لی۔ 10-10 لاکھ مچلکوں کی انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، پہلے انہوں نے میرٹ پہ بیل اپلائی کی تھی محترم حمزہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ سے، تو میرٹ پہ ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی۔ اسی بیل کو لے کے وہ سپریم کورٹ گئے تھے۔ جب ان کے سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحب نے کہا اگر آپ میرٹ پہ کہیں گے پھر تو ضمانت نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم میرٹ پہ نہیں، انسانی ہمدردی پہ کہتے ہیں، ہارڈ شپ پر کہتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ یہ موقف جا کے ہائی کورٹ اپنائیں۔ آج ہائی کورٹ جب آج اور کل آرگومنٹ ہو رہی تھی، سماعت ہو رہی تھی، تو میرٹ کے کیس کو بالکل ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل نے، جو نیب پراسیکیوٹر تھا، اس نے کہا کہ جی یہ 2 رکنی بینچ کیس سن رہا تھا، ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ جناب شہباز شریف فیملی کے اس کیس میں 6 لوگ اشتہاری ہیں منی لانڈرنگ اور نجائز اثاثہ جات میں، جس میں فلودے والے غریب فقیروں کے آدمی اربوں روپے آئے ہیں، اربوں روپے غریب ناچارہ لوگوں کے پاس، جن کی 20,000 تنخواہ تھی، اس نے 2 ارب روپیہ بھیجا حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ پہ۔ انہوں نے کہا خاندان کے 6 افراد اشتہاری ہو چکے ہیں، جبکہ 4 ملزمان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ نیب کے مطابق ان کے پاس یہ کیس مضبوط ترین اور ایویڈنس کا ایک بہت بڑا ہے۔ اس موقع پر نیب پراسیکیوٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ حمزہ شہباز اپنے والد کے بے نامی ہونے دار کا الزام بھی ہے۔ نہ صرف بے نامی اکاؤنٹ بلکہ منی لانڈرنگ کے ہیوی ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ اس میں شہباز اور حمزہ ملوث رہے ہیں اور مریم کے بھی خدشات ہیں اس پر۔ نیب کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ منی لانڈرنگ کی گئی، ایک نجائز اثاثہ جات، دوسری منی لانڈرنگ کی گئی، اور اس میں ان کے خاندان کے دیگر لوگ اور ملازم جن کی 20-25 ہزار تھی، ان کے شریک جرم ہیں، جن پر کیس مکمل ہو چکا، اور اس کا ٹرائل سپریم کورٹ کے جج کو نیب عدالت نے بنایا 60% مکمل ہو چکا۔ نہ صرف ریفرنس دائر ہو چکا ہے بلکہ اس کا کیس 60% ٹرائل اس وقت نیب عدالت میں کمپلیٹ ہو چکا، اور کچھ ہی دیر میں 2-4 ماہ میں اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ نیب عدالت سے وہ فیصلہ رعا کرتے یا نہیں کرتے، یہ ایک بلگ کی بات ہے۔ بہرحال نیب کے مطابق کہ ملزمان کے خلاف بہت زیادہ شواہد ہیں، اسی لیے آج میرٹ کی بجائے ہارڈ شپ پر انسانی ہمدردی کے تحت کہ 20 ماہ سے ہم قید ہیں تو ہمیں مہربانی کی جائے۔ اس موقع پر حمزہ شہباز کے وکیل آدم نذیر تاڑا نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا 20 ماہ سے وہ جیل میں ہیں، بری طرح ہوتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا قید رکھے ہوئے، لہذا انسانی ہمدردی کے تحت انہیں یہ اپوزیشن لیڈر رہا کیا جائے۔ ناظرین، یہ خبر آپ بتاؤ مسلم لیگ نون میں جو پرانے لوگ ہیں ان کے لیے خوشی تھی، لیکن نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق اور حمزہ شہباز کے قریبی دوستوں کے مطابق مریم نواز کے لیے اچھی خبر نہیں تھی۔ حمزہ شہباز پہلے دن سے مریم نواز کے بیانیے سے سخت اختلاف رکھتے ہیں ان کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اپنے خاندان میں اور اپنے پارٹی رہنما میں کہا کہ مریم نواز اور اس کے انکل پرویز رشید کا بیانیے نے ہمارے خاندان کی سیاست کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اگر ماضی میں آپ حمزہ شہباز صاحب کے سینکڑوں بیانات سنیں تو اس میں کسی ایک بیان میں بھی نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کیا گیا نہ عدلیہ کو، تاہم عمران خان کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہ عمران خان ایک نالائق حکمران ہے، اس سے ملک نہیں چل رہا۔ زیادہ تر جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف 2008 سے 18 تک رہے تو پنجاب کو عملاً حمزہ شہباز نے چلایا، اور حمزہ شہباز کی مریم نواز کی نسبت مسلم لیگ نون پر بے پناہ گرفت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر حمزہ شہباز آتے ہیں اور سیاسی ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں تو مریم نواز پس پردہ چلے جائیں گی، کیونکہ نہ تو وہ مریم نواز کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عدالتوں کے خلاف بیانیوں کو سپورٹ کریں گے، تاہم وہ حکومت کو رکھیں گے۔ اس موقع پر اگر حمزہ شہباز نے سیاسی ایکٹیویٹی سرگرمیاں شروع کی تو مریم نواز پس پردہ ہوتا ہوا گمنام ہو جائے گی، جس کا مریم نواز کو فکر ہے۔ یاد رہے کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے سینئر قائدین کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز میں شروع سے ہی سیاسی اختلافات موجود ہیں، کیونکہ شہباز شریف اور مسلم لیگ کی نون کی سینئر قیادت چاہتی ہے کہ
نواز شریف کے بعد مسلم لیگ کی قیادت حمزہ شہباز کے پاس آئے، جبکہ مریم نواز کی ضد اور خواہش ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے پر قبضہ اپنا کرے اور حمزہ شہباز میں اس کا رول نہ ہو۔ لاہور میں ہونے والے جلسے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو حمزہ شہباز کے قریبی دوست تھے، مریم نواز ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اسی وجہ سے لاہور 13 دسمبر غالباً جلسہ تھا وہ ناکام ہوا مسلم لیگ نون کا، کہ حمزہ اور شہباز شریف کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ناظرین، یہ اہم مرحلہ ہوگا کہ اگر حمزہ شہباز آتے ہیں، پی ڈی ایم کے اجلاس میں جاتے ہیں، تو یقیناً ان کا نون لیگ میں پینیٹریشن بہت زیادہ ہے، ووٹ بینک ان کا اپنا ہے۔ کیا مریم نواز نے شاید اسی وجہ سے حمزہ شہباز کی بیل کی جب انہیں اطلاع ملی تو اسی موقع پر آج انہوں نے پھر عدالتوں میں برسی، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پارٹی نہ بنے۔ یہ دیکھیں یہ کس طرح حمزہ شہباز کو ڈیمیج کرنے کی کوئی سپریم کورٹ شو آف ہینڈ کیس میں پارٹی نہ بنے، اور انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ضمنی الیکشن ڈسکے میں وزیر اعظم اور ان کے متحد حکومتی ادارے، یعنی کہ انہوں نے انٹیلیجنس اداروں کو ٹارگٹ کیا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے۔ مریم نواز کا اچانک اداروں پہ حملہ، حمزہ شہباز کی ضمانت، کیا مریم یہ سمجھتی ہیں کہ حمزہ شہباز آئیں گے تو پی ڈی ایم والے ان کو زیادہ ویٹ ملے گا؟ وہ مناسب گفتگو کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا واضح ذرا حمزہ شہباز کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور مریم نواز کا بیانیہ آنے والے دنوں میں کمزور ہوگا اداروں سے ٹکراؤ والا، اور حمزہ کا موجودہ عمران خان پر حملہ اور حکومت کی ناقص کارکردگی کا ہوگا۔ یہ دونوں کا امتحان ہے۔ کیا حمزہ شہباز جو تجربہ کار ہیں، جنہوں نے ماضی میں مشرف کے ساتھ جب ڈیل ہوئی تھی تو تب بھی حمزہ شہباز پاکستان میں رہے تھے اور مریم نواز سب چلے گئے تھے، اب حمزہ شہباز کی ضمانت رہائی اور اگر سیاست میں ان کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں تو مریم کا بیانیہ دفن ہونے کا خطرہ ہے۔ تاہم ناظرین، خاندان میں ہی وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سری لنکا سے واپس آ کر اپنی جماعت کا اور کچھ بیوروکریسوں کا کلام کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پیسے کی سیاست کو اب میں دفن کروں گا، اس کے لیے مجھے ہر قربانی بھی دینا پڑی۔ دیکھتے ہیں کہ 3 مارچ کا الیکشن کس کا اقتدار کا سورج کس کے سر چڑھتا ہے۔ عارف حمید بٹی نے ملک کی صورتحال پر آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔